میں ایک مساج کرنے والا تھا۔ میرا نام فہد ہے اور پچھلے 8 سال سے شہر کی ایک مصروف مگر پرانے بازار میں کرائے کی ایک چھوٹی سی دکان چلا رہا تھا۔ میری دکان بہت بڑی نہیں تھی مگر محنت اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ روزانہ مختلف لوگ آتے، کوئی کمر کے درد کی شکایت کرتا، کوئی گردن کی کھچاؤ کی، تو کوئی دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے آ جاتا۔ میں خاموش طبیعت کا آدمی تھا، دوسروں کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نے زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ ہر گھر کے دروازے کے پیچھے ایک الگ کہانی چھپی ہوتی ہے جسے باہر والے کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اس دن بھی میرے لیے ہر دن کی طرح ہی شروع ہوا تھا۔ صبح دکان کھولی، صفائی کی، تولیے ترتیب سے رکھے اور پہلے 2 گاہکوں کو فارغ کیا۔ دوپہر کے قریب بازار میں معمول سے زیادہ رش تھا کہ اچانک باہر کسی عورت کے رونے اور لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یہ تقریباً 25 سالہ لڑکی ہاپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے مگر بری طرح بکھرے ہوئے، دوپٹہ ایک کھندے سے پھسل رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے خطرے تھے اور آنکھیں اس قدر خوفزدہ تھی جیسے کئی گھنٹوں سے مسلسل بھاگ رہی ہو۔ اس نے اندر آتے ہی میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے ان لوگوں کے حوالے مت کیجیے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگی ہوں۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا وہ صرف ڈری ہوئی نہیں بلکہ ٹوٹنے کے آخری کنارے پر کھڑی ہے۔ میں نے اسے قریب رکھی کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس دیا مگر اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ آدھا پانی اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹی پہلے سکون سے سانس لو، پھر بتاؤ ہوا کیا ہے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ باہر اچانک کئی گاڑیوں کی بریک لگنے کی تیز آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے بازار میں شور مچ گیا، ادھر دیکھیے، شاید وہ اسی طرف آئی ہے۔ لڑکی نے خوف سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آہستہ سے بولی، وہ میرے اپنے ہیں مگر آج اگر میں ان کے ساتھ گئی تو شاید کبھی واپس نہ آ سکوں۔ اس کے یہ الفاظ ابھی میرے کانوں میں گونج ہی رہے تھے کہ میری دکان کا شیشہ زور سے کھلا۔ ایک 55 سالہ خاتون غصے سے اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے ایک درمیانی عمر کا شخص، ایک نوجوان اور 2 عورتیں بھی تھی۔ خاتون نے لڑکی کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کہا، بہت ڈرامہ ہو گیا، اب فوراً ہمارے ساتھ چلو۔ مگر لڑکی کرسی سے اٹھنے کے بجائے میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے بولی، براہ کرم مجھے ان کے ساتھ مت بھیجیں، یہ میرے گھر والے ہیں لیکن آج ان کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا کیونکہ میرے سامنے ایک طرف یہ خوفزدہ لڑکی کھڑی تھی اور دوسری طرف اس کا پورا خاندان، اور میں نہیں جانتا تھا کہ سچ کس کے ساتھ ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیا تو شاید کسی بے قصور کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ میری دکان میں موجود دوسرے گاہک بھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج کا کام یہی ختم کرنا پڑے گا، پھر شٹر آدھا گرا دیا تاکہ باہر جمع ہونے والے لوگوں کا ہجوم اندر نہ آ سکے۔ وہ خاتون غصے سے میری طرف بڑھی اور بولی، بیٹا تم اس معاملے میں مت پڑو، یہ ہماری گھر کی لڑکی ہے، ضد کر کے گھر سے بھاگ آئی ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے شخص نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، میں اس کا والد ہوں، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے گھر لے جائیں گے۔ میں نے پہلی بار اس لڑکی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو صرف ڈانٹ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ بار بار ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تو یہ آپ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ میرے سوال پر کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جواب دینے کے بجائے وہ خاتون فوراً بول اٹھی، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ شروع سے ہی ضدی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، گھر والوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ لڑکی نے پہلی بار ہمت کر کے سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے کہا، ابو صرف ایک بار میری بات بھی سن لیجئے۔ مگر اس کے والد نے نظریں جھکا لی جیسے وہ اس کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں مسئلہ صرف ایک بھاگی ہوئی لڑکی کا نہیں بلکہ برسوں سے دبے ہوئے رشتوں کا ہے۔ اسی دوران وہ نوجوان جو شاید لڑکی کا بڑا بھائی تھا
غصے سے آگے بڑھا اور بولا، تم نے آج پورے خاندان کی ناک کٹوا دی، لوگ بازار میں ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے نہ چیخ کر جواب دیا اور نہ بدتمیزی کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بھائی اگر آج میں نہ بھاگتی تو آپ لوگ میری پوری زندگی برباد کر دیتے۔ اس ایک جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی کے الفاظ میں بغاوت سے زیادہ بے بسی ہے۔ میں نے سب کو بیٹھنے کا کہا اور صاف لفظوں میں کہا، میں کسی کا فیصلہ نہیں کر رہا، لیکن جب تک مجھے حقیقت معلوم نہیں ہوتی میں اسے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اگر یہ بالغ ہے تو کم از کم اسے اپنی بات کہنے کا حق ضرور ہے۔ میری بات سنتے ہی خاتون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم ایک مساج کرنے والے ہو، جج نہیں۔ ہمارے خاندان کے معاملے میں دخل دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ان کی بات میرے دل پر ضرور لگی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں جج نہیں ہوں، مگر ایک انسان ضرور ہوں۔ اگر کوئی خوف زدہ ہو کر میرے پاس مدد مانگنے آئے تو اسے دروازے سے دھکا بھی نہیں دے سکتا۔ میری بات ختم ہوتے ہی لڑکی نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ ایسی بات بتانے والی ہے جسے سن کر نہ صرف میری سوچ بدلنے والی تھی بلکہ اس کے اپنے باپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ جانے والا تھا۔ لڑکی نے اپنے آنسو صاف کیے، چند لمحے خاموش بیٹھی رہی جیسے ہمت جمع کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، میرا نام مریم ہے اور میں آج کسی ضدی مزاج کی وجہ سے گھر سے نہیں بھاگی۔ میں صرف اپنی عزت، اپنی مرضی اور اپنی زندگی بچانے کے لیے نکلی ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا، ابو آپ کو یاد ہے امی کے انتقال کے بعد آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مگر آپ نے دوسری شادی کے بعد میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے والد نے بے اختیار نظریں جھکا لی، لیکن ان کی بیوی فوراً بول اٹھی، دیکھا پھر شروع ہو گئی اپنی پرانی باتیں لے کر۔ مریم نے پہلی بار ان کی بات کا جواب دیا، مگر لہجہ پھر بھی مؤدبانہ تھا۔ میں نے کبھی آپ کو ماں ماننے سے انکار نہیں کیا، لیکن آپ نے مجھے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ گھر میں ہونے والی ہر غلطی کا الزام مجھ پر لگا، ہر فیصلے میں مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا اور ابو کو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ میں بدتمیز ہوں۔ اس کا بھائی غصے سے بولا، بس کرو مریم، ہر بات میں خود کو معصوم ثابت کرنا بند کرو۔ مریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی میں نے کبھی آپ سے شکایت بھی نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا تھا ایک دن آپ خود سمجھ جائیں گے، مگر آپ نے بھی کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں ہر رات روتی کیوں ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر بھائی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کی انا نے اسے کچھ کہنے نہ دیا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کسی فلمی کہانی کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ان ہزاروں گھروں کی نمائندگی کر رہی ہے، جہاں ایک شخص کی بات کو ہمیشہ سچ اور دوسرے کی خاموشی کو ہمیشہ جرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ مریم نے پھر کہا، 2 مہینے پہلے میری شادی ایک ایسے شخص سے طے کر دی گئی جس سے میں صرف ایک بار ملی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں اس رشتے کو سمجھنا چاہتی ہوں، مگر میری اس بات کو خاندان کی بے عزتی بنا دیا گیا۔ پھر مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، میرا فون لے لیا گیا، میری نوکری چھڑوا دی گئی اور مجھے گھر سے اکیلے نکلنے تک کی اجازت نہیں رہی۔ آج صبح جب میں نے صاف کہا کہ میں زبردستی نکاح نہیں کروں گی تو وہ یہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کی آستین ہٹائی تو اس کی کلائی پر نیل کے واضح نشان تھے۔ میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے فوراً اس کے والد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور بے یقینی یک ساتھ نظر آ رہی تھی، جیسے انہوں نے پہلی بار وہ دیکھا ہو جسے برسوں سے دیکھنے سے انکار کرتے رہے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ان کی بیوی نے جلدی سے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، خود چیزوں سے ٹکرا جاتی ہے اور الزام ہم پر لگا دیتی ہے۔ مگر اس بار مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے اتنا کہا، ابو اگر آج بھی آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا تو پھر میں کبھی آپ کے سامنے اپنی صفائی نہیں دوں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی پہلی بار اس کے والد کی آنکھوں میں نمی اترتی ہوئی مجھے صاف دکھائی دی۔
مریم کے آخری الفاظ سن کر پوری دکان پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس کے والد کرسی پر بیٹھ گئے، جیسے ان کی ٹانگوں میں اچانک جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ بار بار مریم کی کلائی پر پڑے نیل کے نشان دیکھ رہے تھے، پھر اپنی بیوی کی طرف، مگر ان کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ آخر انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ نشان کیسے لگے؟ مریم نے جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہا، اگر آج بھی آپ کو کسی اور کی بات پر یقین کرنا ہے تو مجھ سے مت پوچھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے تھے، مگر کسی بیٹی کی آواز میں اپنے باپ سے اتنی مایوسی پہلی بار محسوس کی تھی۔ اسی لمحے مریم کی سوتیلی ماں نے غصے سے کہا، یہ سب اس نے خود کیا ہے تاکہ ہم سب کو بدنام کر سکے۔ بچپن سے یہی عادت ہے، پہلے غلطی کرو پھر رونا شروع کر دو۔ مگر اس بار میں خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے نہایت ادب سے کہا، خالہ اگر یہ واقعی جھوٹ بول رہی ہے تو اسے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ سچ کبھی بات کرنے سے نہیں ڈرتا۔ میری بات سن کر وہ مجھے گھورنے لگی، مگر شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ یہاں صرف ان کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ مریم نے ہلکی سی سانس لی اور بولی، آج صبح جب میں نے کہا کہ میں زبردستی شادی نہیں کروں گی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں نے بہت منت کی کہ کم از کم ابو سے ایک بار اکیلے میں بات کرنے دے، مگر مجھے کہا گیا کہ ابو کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ پھر بھائی آئے اور کہنے لگے کہ اگر خاندان کی عزت عزیز ہے تو خاموشی سے نکاح کر لو، ورنہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جب میں نے پھر بھی انکار کیا تو مجھے بازو سے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا گیا کہ میں دیوار سے جا لگی۔ یہ سنتے ہی اس کے والد نے چونک کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ لڑکے نے فوراً نظریں چرا لی۔ اس ایک لمحے نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ مریم نے نم آنکھوں سے کہا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی گھر سے بھاگنے کا نہیں سوچا، کبھی خاندان کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں اپنی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مزید بولنے کی ہمت کھو رہی ہے۔ اسی وقت باہر سے ایک بزرگ آدمی نے شٹر پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بازار کی مسجد کے امام صاحب اور محلے کے دو معزز بزرگ کھڑے تھے۔ شاید باہر جمع لوگوں نے انہیں بلا لیا تھا تاکہ معاملہ سکون سے حل ہو سکے۔ وہ اندر آئے، سب کو سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے سب کے چہروں پر نظر ڈالی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولے، آج فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ کون جیتا اور کون ہارا، آج صرف یہ طے کرنا ہے کہ سچ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ غلط فیصلہ صرف ایک رشتہ نہیں، پورا خاندان برباد کر دیتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ اب یہ معاملہ صرف ایک بھاگی ہوئی لڑکی کا نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسے خاندان کا امتحان بن چکا تھا جس میں ہر شخص اپنی جگہ خود کو صحیح سمجھ رہا تھا، مگر حقیقت ابھی پوری طرح سامنے آنا باقی تھی۔ امام صاحب نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نہایت تحمل سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں کوئی ایک دوسرے کی بات نہ کاٹے۔ پہلے مریم اپنی بات مکمل کرے گی، پھر اس کے والد، اس کا بھائی اور آخر میں گھر کی بڑی خاتون بھی اپنی بات کریں گی۔ اس کے بعد ہم سب مل کر سوچیں گے کہ انصاف کس میں ہے۔ ان کی بات پر سب خاموش ہو گئے، مگر مریم کی سوتیلی ماں کے چہرے پر بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مریم نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا، امی کے انتقال کے بعد شروع میں ابو مجھے بہت وقت دیتے تھے، مگر جب گھر میں نئی امی آئی تو میں نے دل سے کوشش کی کہ انہیں اپنی ماں مان لو۔ میں ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی، ان کی بات مانتی اور کبھی جواب نہیں دیتی، مگر نہ جانے کیوں انہیں ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ میں ان کے راستے کی رکاوٹ ہوں۔ آہستہ آہستہ گھر کا ہر کام میرے ذمے لگا دیا گیا۔ صبح سب سے پہلے اٹھتی، ناشتہ بناتی، پھر اپنی نوکری پر جاتی، شام کو واپس آ کر دوبارہ گھر کے سارے کام کرتی۔ لیکن اگر یہ کب بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تو قصور صرف میرا ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے بات جاری رکھی۔ میں نے کئی بار ابو سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار مجھ سے پہلے میری شکایت ان تک پہنچ چکی ہوتی تھی۔ انہیں بتایا جاتا کہ میں زبان لڑاتی ہوں، گھر کے کام نہیں کرتی، باہر کے لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں دفتر اور گھر کے علاوہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے والد نے بے اختیار اپنی بیوی کی طرف دیکھا، لیکن وہ فوراً بول اٹھی، یہ سب جھوٹ ہے، اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو یہ اتنے سال ہمارے ساتھ کیوں رہی؟ مریم نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز میں درد کے ساتھ ہلکی سی مضبوطی بھی تھی۔
میں اس لیے رہی کیونکہ یہ میرا گھر تھا. مجھے امید تھی کہ ایک دن شاید آپ مجھے قبول کر لیں گی اور ابو ایک دن میری بات بھی سن لیں گے. یہ جملہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی. انسان اپنے گھر سے اس وقت نہیں جاتا جب اسے ڈانٹا جائے، بلکہ اس وقت جاتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں بچا. امام صاحب نے پھر مریم کے والد سے پوچھا، آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے اکیلے بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ واقعی کیا چاہتی ہے؟ اس سوال پر وہ شخص کئی لمحوں تک خاموش رہا. پھر دھیمی آواز میں بولا، نہیں، میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ گھر کے معاملات میری بیوی بہتر جانتی ہے. میں کاروبار میں مصروف رہتا تھا، اس لیے کبھی گہرائی میں جا کر سوچا ہی نہیں. ان کے یہ الفاظ سنتے ہی مریم نے اپنا سر جھکا لیا، جیسے اسے اسی جواب کا برسوں سے انتظار تھا. مگر اسی لمحے دکان کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک باوقار خاتون تیزی سے اندر آئی. انہیں دیکھتے ہی مریم کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک پیدا ہوئی. وہ فوراً کھڑی ہوئی اور دھیمی آواز میں بولی، خالہ آپ آ گئی. جبکہ مریم کی سوتیلی ماں کا رنگ ایک دم مڑ گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خاتون اگر بولیں گی تو کئی ایسی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی جنہیں وہ برسوں سے سب کی نظروں سے چھپاتی آئی تھی. وہ خاتون مریم کی مرحوم والدہ کی بڑی بہن تھی، جنہیں سب احترام سے شازیہ خالہ کہتے تھے. وہ سیدھی مریم کے پاس آئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بغیر کچھ پوچھے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. مریم برسوں کا ضبط توڑ کر بچوں کی طرح رونے لگی. میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ پہلی بار تھا جب اسے کسی اپنے کے کندھے پر سر رکھنے کا موقع ملا تھا. شازیہ خالہ نے اسے دلاسا دیا، پھر اس کے والد کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی سے بولی، ناصر، میں یہاں کسی سے لڑنے نہیں آئی، لیکن آج اگر میں بھی خاموش رہی تو اپنی بہن کی امانت سے انصاف نہیں کر سکوں گی. مریم کے والد نے نظریں جھک لی. وہ جانتے تھے کہ شازیہ خالہ کبھی بلا وجہ الزام نہیں لگاتی. انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو سب کے سامنے کہہ دو. شازیہ خالہ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، میں پچھلے 3 سال سے مریم کی حالت دیکھ رہی ہوں. ہر بار جب یہ میرے گھر آتی تھی ہنسنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی. میں نے کئی بار تمہیں فون کر کے کہا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارو، اس کی بات سنو، مگر تم نے ہمیشہ یہی کہا کہ گھر میں سب ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مریم کی سوتیلی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی تمہارے خلاف ناصر کے کان نہیں بھرے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ گھر آباد رہے. مگر تم نے ہر بار مریم کو ایسا محسوس کرایا جیسے وہ اس گھر پر بوجھ ہو. سوتیلی ماں فوراً بول اٹھی، آپ کو صرف ایک طرف کی بات معلوم ہے. شازیہ خالہ نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر صرف ایک طرف کی بات ہوتی تو آج مریم گھر سے بھاگ کر کسی اجنبی کے دکان میں پناہ نہ لیتی. عزت دار گھر کی لڑکیاں شوق سے ایسا قدم نہیں اٹھاتی، انہیں حالت مجبور کرتے ہیں. ان کے یہ الفاظ سن کر دکان میں پھر خاموشی چھا گئی. مریم کا بھائی بے چین ہو کر بولا، خالہ، ہم نے جو کچھ کیا گھر کی عزت کے لیے کیا. شازیہ خالہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، عزت صرف لوگوں کے سامنے اچھی تصویر دکھانے کا نام نہیں ہوتی. عزت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی بیٹی کو انصاف دیا جائے. اگر وہ روز روتی رہی اور تم نے کبھی وجہ نہ پوچھی تو قصور صرف اس کا نہیں. یہ سن کر لڑکے کے چہرے پر پہلی بار ندامت کے آثار نمایاں ہوئے. وہ خاموشی سے ایک طرف دیکھنے لگا. اسی دوران مریم کے والد نے دھیمی آواز میں پوچھا، مریم، اگر تم اس شادی سے اتنی ہی ناخوش تھی تو تم نے مجھے یہ خط یا کوئی پیغام کیوں نہیں دیا؟ مریم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابو، میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کئی بار کی، لیکن ہر بار مجھ تک پہنچنے سے پہلے میری آواز کو جھوٹ قرار دے دیا گیا. جب انسان کو بار بار خاموش کرا دیا جائے تو ایک دن وہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ جملہ سن کر ناصر صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. شاید انہیں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ صرف ایک باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رہے تھے. لیکن انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ مریم کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ واقعہ ابھی سب کے سامنے آنا باقی تھا، اور جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تو اس کے بعد اس خاندان میں کوئی بھی پہلے جیسا نہیں رہ سکے گا. شازیہ خالہ نے مریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج جو کہنا ہے سب کے سامنے کہہ دو. اگر آج بھی خاموش رہ گئی تو شاید پھر کبھی ہمت نہ کر سکو. مریم نے گہرا سانس لیا.
अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपने वालिद की तरफ देखकर बोली, अब्बू, आपको याद है पिछले महीने जब मैंने अचानक नौकरी छोड़ दी थी, आपने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि इस्तीफा क्यों दिया, और इससे पहले कि मैं जवाब देती अम्मी ने कह दिया था कि दफ्तर का माहौल खराब था, इसलिए हमने खुद ही इसे नौकरी छोड़ने का मशवरा दिया। आपने इसी बात को सच मान लिया था। नासिर साहब ने चौंक कर अपनी बीवी की तरफ देखा। मरियम ने बात जारी रखी, हकीकत ये थी कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरी तनख्वाह से घर के कई अखराजात भी पूरे होते थे, लेकिन अम्मी को यह पसंद नहीं था कि मैं घर से बाहर जाऊं। वो हर रोज कहती कि लड़कियों की असल जगह इनका घर है, नौकरी नहीं। जब मैं इन्हें इनकार किया तो उन्होंने कई दिन मुझसे बात करना छोड़ दी थी। फिर घर में सबके सामने यही कहना शुरू कर दिया कि मेरी नौकरी की वजह से खानदान की बदनामी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता भाई भी यही बात दोहराने लगे और आखिरकार मुझे मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। इसके भाई ने धीमी आवाज में कहा, हमें तो यही बताया गया था कि तुम खुद नौकरी छोड़ना चाहती हो। मरियम ने इसकी तरफ देखा और कहा, भाई, आपने ये एक बात भी मुझसे पूछा नहीं कि हकीकत क्या है। आपने हमेशा दूसरों की बात पर यकीन किया, मेरी बात सुनने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। इस जुमले पर इसका भाई खामोश हो गया। इसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मरियम ने फिर अपने वालिद से कहा, इसके बाद मेरी शादी की बात शुरू हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे कुछ वक्त दे दे, मैं इस शख्स से एक दो बार बात करना चाहती हूँ ताकि समझ सकूं कि वो कैसा इंसान है। मगर मेरी इस बात को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि अच्छी लड़कियां सवाल नहीं करती, सिर्फ बड़ों के फैसले मानती हैं। जब मैंने फिर भी खामोशी से अपनी राय देने की कोशिश की तो मुझे कहा गया कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो सारा खानदान मुझे जिम्मेदार ठहराएगा। इसकी आवाज़ फिर भर आई। आज सुबह जब मैंने साफ इनकार किया तो मुझसे कहा गया कि या तो इस घर की मर्जी के मुताबिक जियो या फिर इस घर से निकल जाओ। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस घर को मैं अपना समझती थी वहां मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसलिए मैं निकल आई। नासिर साहब की आंखों से भी इख्तियार आंसू बहने लगे। उन्होंने लरसती हुई आवाज में अपने बेटे से पूछा, क्या वाकई आज सुबह ऐसा ही हुआ था? लड़के ने कई लम्हे खामोश रहने के बाद सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, अब्बू, मरियम झूठ नहीं बोल रही। गुस्से में हम सब ने इस पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक टूट जाएगी। ये सुनते ही नासिर साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा। इसकी नजरों में पहली बार सवाल था, एतमाद नहीं। और यही वो लम्हा था जिसने इस घर के बरसों पुराने ताल्लुकात की बुनियाद हिलाकर रख दी, क्योंकि अब पहली बार एक बाप अपनी बेटी की बात सुनने लगा था, ना कि सिर्फ दूसरों की। नासिर साहब की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, मगर मरियम की सौतेली माँ अब भी अपनी बात पर कायम थी। उन्होंने तेज लहजे में कहा, सब लोग सिर्फ मरियम की बात सुन रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि इसने हमारी कितनी बेइज्जती करवाई है। पूरे बाजार में हमारा तमाशा बन गया है। इमाम साहब ने नरमी से जवाब दिया, बहन, इज्जत जरूर अहम होती है, लेकिन इज्जत इस वक्त भी मौजूद होती है जब घर की बेटी खौफ के मारे अपने ही घर से भागने पर मजबूर हो जाए। ये सुनकर वो खामोश हो गई, मगर इनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान शाजिया खाला ने मरियम के वालिद से कहा, नासिर, एक सवाल का जवाब दो। तुमने पिछले एक साल में कितनी बार अपनी बेटी के साथ अकेले बैठकर 10 मिनट बात की है, सिर्फ बाप और बेटी की तरह? नासिर साहब ने बहुत कोशिश की, मगर इन्हें कोई एक दिन भी याद ना आया। इनकी खामोशी ही जवाब बन गई। मरियम ने नम आंखों से कहा, अब्बू, मुझे आपसे दौलत नहीं चाहिए थी, ना महंगे कपड़े, ना कोई बड़ी चीज। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि कभी आप मुझसे पूछ लेते कि मैं खुश भी हूं या नहीं। जब भी मैं आपके कमरे तक पहुंचती, कोई ना कोई पहले ही आपको मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बता चुका होता था। फिर आप मुझे देखते ही नाराज हो जाते और मैं बगैर कुछ कहे वापस आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश करना ही छोड़ दी। इसके अल्फाज हर मौजूद शख्स के दिल पर असर कर रहे थे। मरियम का भाई अपनी बहन के करीब आया, मगर हिम्मत ना कर सका कि इससे नजरें मिला सके। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे लगा था मैं घर की इज्जत बचा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी ही बहन को समझने में नाकाम रहा। मरियम ने इसकी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना नफरत, सिर्फ बरसों की थकन थी। इसने आहिस्ता से कहा, भाई, अगर आपने एक बार भी मुझ पर यकीन किया होता
تو شاید آج میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ یہ سنتے ہی اس کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے پہلی بار سب کے سامنے اعتراف کیا، میں نے کبھی خود حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، میں صرف وہی مانتا رہا جو مجھے بتایا جاتا رہا۔ ناصر صاحب نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو ان کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے قدموں سے مریم کے قریب جا کر کہا، بیٹا، شاید میں اچھا باپ نہیں بن سکا۔ میں نے کاروبار کو سب کچھ سمجھ لیا اور اپنے ہی گھر میں ہونے والی تکلیف کو دیکھ نہ سکا۔ اگر تم آج یہاں نہ ہوتی تو شاید مجھے کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ میری بیٹی اندر ہی اندر اتنا کچھ سہ رہی ہے۔ مریم نے اپنے والد کی طرف دیکھا مگر اس کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ فوراً کچھ نہ بول سکے۔ اسی لمحے مریم کی سوتیلی ماں نے غصے میں کہا، اگر آج یہ لڑکی اس گھر میں واپس آئی تو کل پھر یہی کرے گی۔ ایسی لڑکیوں کو زیادہ آزادی دی جائے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی پہلی بار ناصر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی اور انہوں نے کہا، بس آج کے بعد میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر بولنا، کیونکہ شاید غلطی اس کی نہیں میری تھی۔ ناصر صاحب کے یہ الفاظ زبان سے نکلے تو پوری دکان پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے باہر بازار کی چہل پہل بھی اس لمحے خاموش ہو گئی ہو۔ مریم نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنے والد کی طرف دیکھا، کیونکہ برسوں میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ سب کے سامنے اس کی حمایت کرتے دکھائی دیے۔ سوتیلی ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، تو اب ہر الزام مجھ پر ڈال دیا جائے گا؟ میں نے اس گھر کو سنبھالا، ہر ذمہ داری نبھائی، تمہارے بچوں کا خیال رکھا، اور آج صرف ایک لڑکی کی بات پر تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ ناصر صاحب نے چند لمحے خاموش رہ کر گہرا سانس لیا، پھر نہایت سنجیدہ آواز میں جواب دیا، میں تمہیں مجرم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ آج پہلی بار اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی رک کر یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میری بیٹی کسی اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں ہر بار ایک ہی رخ کی بات سنتا رہا اور بغیر سوچے سمجھے اسی کو سچ مانتا رہا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان کی آواز میں غصے کے بجائے پچھتاوا نمایاں تھا، اور یہی احساس وہاں موجود ہر شخص کو خاموش کر گیا۔ مریم نے سر جھکائی یہ سب سنا، مگر اس کے دل کا بوجھ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، ابو تکلیف صرف اس بات کی نہیں کہ آپ نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ اصل درد یہ ہے کہ جب مجھے سب سے زیادہ آپ کے سہارے کی ضرورت تھی، تب ہر بار مجھے یہی محسوس کروایا گیا کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر یہ سوچتے ہوئے گزاری کہ شاید واقعی مجھے ہی کوئی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے سب مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بات جاری رکھی، میں نے خود کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی، میں نے ہر حکم مانا، ہر بات برداشت کی، ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود روز میرے لیے کوئی نہ کوئی نئی غلطی نکال لی جاتی تھی۔ کبھی میری ہنسی کسی کو بری لگتی، کبھی میری خاموشی پر اعتراض ہوتا، کبھی میرے لباس پر تنقید کی جاتی، اور کبھی میرے کام میں نقص نکال دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود سے ہی سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا واقعی میں اتنی بری ہوں جتنا مجھے باور کرایا جاتا ہے۔ مریم کے دل کی یہ باتیں سن کر شازیہ خالہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اور ان کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہنے لگے۔ امام صاحب نے نہایت متوازن لہجے میں کہا، جب کسی انسان کو مسلسل یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ہر معاملے میں غلط ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ دوسروں سے پہلے خود اپنی ذات پر اعتماد کھو بیٹھتا ہے، پھر اسے اپنی ہر خوبی پر خامی محسوس ہونے لگتی ہے۔ امام صاحب کی بات ناصر صاحب کے دل میں اتر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ مریم کے قریب آئے۔ برسوں کی دوری، خاموشی اور بے رخی کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے محبت اور شفقت سے اپنا ہاتھ مریم کے سر پر رکھا۔ اس ایک لمس میں وہ احساس تھا جو شاید مریم نے برسوں سے اپنے والد سے چاہا تھا، مگر اسے کبھی نصیب نہ ہو سکا تھا۔ ناصر صاحب کا ہاتھ شدت ندامت سے ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھی اور آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے دل پر گزرنے والی تکلیف کو سمجھنے میں بہت دیر کر بیٹھا۔ کاش میں پہلے تمہاری خاموشیوں کو پڑھ لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مریم نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔
وہ چند لمحے خاموش کھڑی اپنے والد کے چہرے کو دیکھتے رہی، جیسے برسوں کے گزرے ہوئے لمحے اس کی نگاہوں کے سامنے زندہ ہو گئے۔ پھر اس نے نہایت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، ابو، معافی مانگ لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا، مگر جس اعتماد کو ٹوٹنے میں برسوں لگ جائے، اسے دوبارہ قائم ہونے میں بھی وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف الفاظ سے نہیں بھرتے، انہیں وقت اور سچے رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مریم کی یہ بات سن کر ناصر صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ انہیں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ مختصر سی معذرات ان تمام برسوں کی بے توجہی اور خاموشی کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے، جیسے اپنے ہر فیصلے کا حساب خود اپنے ضمیر کے سامنے دے رہے ہوں۔ اسی لمحے مریم کا بھائی دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہاری بات سننے کے بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا۔ اگر تم کبھی مجھے معاف نہ بھی کر سکو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے ایک بھائی ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ مریم اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے سخت نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں موجود دکھ اپنی جگہ قائم تھا، مگر اس دکھ کے پیچھے ہلکی سی نرمی بھی محسوس ہونے لگی تھی، جیسے دل کے بند دروازوں پوری طرح نہیں مگر آہستہ آہستہ کھلنے لگے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس بگڑے ہوئے خاندان کے رشتے شاید دوبارہ جڑنے کی ابتدا کر رہے ہیں، مگر کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ دکان کے باہر ایک ایسا شخص خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس کی موجودگی اس سکون کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دے گی۔ وہ مریم کو ہر قیمت پر اپنا بنانا چاہتا تھا اور اسی ارادے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اس کی آمد صرف ایک ملاقات نہیں، بلکہ یہ کیسے نئے امتحان کی شروعات تھی جو اس خاندان کو ایک بار پھر سخت آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ ابھی دکان کے اندر ناصر صاحب، مریم اور باقی سب کی گفتگو جاری تھی۔ ماحول جذبات سے بوجھل تھا اور ہر شخص انہی باتوں میں گم تھا کہ اچانک باہر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے رکنے کی آواز نے سب کی توجہ دروازے کی طرف کھینچ لی۔ چند ہی لمحوں میں تقریباً 30 سال کا ایک نوجوان اپنے 2 عمر رسیدہ رشتہ داروں کے ساتھ تیز قدموں سے دکان کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی کسی سخت فیصلے کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ دکان میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھی مریم پر جا ٹھہری۔ اس نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، تو تم یہاں آ کر چھپی ہوئی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ پورا شہر تمہیں تلاش کر رہا ہے؟ تم نے ہماری عزت کو لوگوں کے سامنے مذاق بنا دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ چند لمحے پہلے چھائی ہوئی خاموشی ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ عادل کی آواز سنتے ہی مریم بے اختیار یہ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں میں وہی خوف دوبارہ نمایاں ہو گیا جو اس وقت دکھائی دیا تھا جب وہ پہلی مرتبہ میری دکان میں پناہ لینے آئی تھی۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس کی شادی طے کی گئی تھی اور جس کے نام سے بھی وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ ناصر صاحب فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، عادل، پہلے بیٹھ جاؤ اور سکون سے بات سنو۔ حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ان کی آواز میں نرمی بھی تھی اور حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کی کوشش بھی، لیکن عادل غصے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے ناصر صاحب کی بات مکمل ہونے ہی نہیں دی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اس میں آگے سمجھنے والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، تمام رشتہ داروں کو اطلاع دی جا چکی تھی، ہر تیاری مکمل تھی اور عین وقت پر یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس سے بڑھ کر ہماری بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دکان کے اندر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مریم پر جم گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور پہلی بار بغیر گھبرائے عادل کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ مریم نے پوری ہمت کے ساتھ خود کو سنبھالا اور نہایت مضبوط مگر پرسکون لہجے میں کہا، میں کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ میں صرف اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق چاہتی تھی۔ میں نے صرف اتنا چاہا تھا کہ میری بات بھی سنی جائے۔ مریم کی بات ختم ہوتے ہی عادل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولا، فیصلہ؟ اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے حکم کو ہی اپنی رضا سمجھتی ہیں۔ یہی ہمارے گھر کا طریقہ رہا ہے۔ عادل کے یہ الفاظ سن کر امام صاحب نے نہایت سنجیدگی
اور تحمل سے گفتگو میں مداخلت کی۔ انہوں نے کہا بیٹا نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو دو انسانوں کی رضا سے قائم ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی واضح طور پر لڑکی کی رضامندی کو ضروری قرار دیا ہے۔ اگر اس کی رضا شامل نہ ہو تو کسی کو بھی اس پر دباؤ ڈالنے کا حق حاصل نہیں۔ امام صاحب کی بات سن کر عادل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا لیکن مجھے تو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ مریم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ اس شادی سے انکار کر رہی ہے۔ عادل کی یہ بات سنتے ہی دکان میں موجود سب لوگوں کی نظریں بے اختیار ناصر صاحب کی بیوی کی طرف اٹھ گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا لڑکیاں شروع میں ایسے ہی نخرے کرتی ہیں، پہلے انکار کرتی ہیں، پھر شادی کے بعد سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ مریم نے فوراً ان کی بات کاٹ دی، اس کی آواز میں برسوں کا دبا ہوا دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولی میں نے کبھی رسمی انکار نہیں کیا تھا، میں نے ابتدا ہی سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ مجھے اس فیصلے کے لیے وقت چاہیے اور میں ابھی تیار نہیں ہوں، لیکن میری ہر بات کو ضد نہ سمجھی اور بچپنا کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ کسی نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی عادل پہلی مرتبہ مکمل خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحے مریم کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نظریں ناصر صاحب کی طرف موڑتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا کیا واقعی مریم نے شروع ہی سے اس رشتے پر اعتراض کیا تھا؟ ناصر صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے آہستہ سے جواب دیا ہاں، اس نے کئی بار اپنی ناراضی ظاہر کی تھی، مگر افسوس کہ میں نے اپنی بیٹی کی آواز سننے کے بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی۔ ناصر صاحب کا اعتراف سن کر عادل کے چہرے سے غصہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور اس کی جگہ حیرت نے لے لی۔ شاید وہ خود بھی اس حقیقت سے آج ہی پہلی بار واقف ہوا تھا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا اگر تم واقعی اس رشتے سے خوش نہیں تھی تو مجھے سچ کیوں نہیں بتایا گیا؟ مریم نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کیونکہ میری رائے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے مستقبل کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے رہے اور مجھے صرف یہ بتایا جاتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری مرضی، میرے خواب اور میری خواہشات کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ دکان میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی، ہر شخص اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ معاملہ صرف مریم کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس سوچ کے خلاف ایک خاموش آواز تھا جہاں اکثر بیٹیوں کی خواہشات اور فیصلوں کو اہمیت دینے کے بجائے انہیں صرف خاموش رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اسی خاموشی کے دوران عادل نے گہرا سانس لیا، سب کی طرف دیکھا اور پھر ایسا جملہ کہا جس کے وہاں موجود کسی شخص نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ عادل نے چند لمحے سر جھکائے رکھا، پھر آہستہ سے بولا اگر مریم کی رضا شامل ہی نہیں تھی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ میں ایسی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا جہاں پہلی اینٹ ہی زبردستی کی رکھی جائے۔ اس کی بات سن کر دکان میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ مریم نے بھی پہلی بار حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ وہ اب تک اسے صرف ایک ضدی اور سخت مزاج انسان سمجھتے رہی تھی۔ عادل نے ناصر صاحب کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا مجھے آپ لوگوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ لڑکی شرمیلی ہے اور گھر والوں کی مرضی پر راضی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مسلسل انکار کر رہی ہے تو میں کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتا۔ رشتہ عزت سے بنتا ہے، کسی کی مجبوری سے نہیں۔ امام صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا بیٹا آج تم نے ایک سمجھدار انسان والی بات کہی ہے۔ دوسری طرف مریم کی سوتیلی ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا تم بھی اسی کی بات میں آ گئے۔ ایک لڑکی نے سب کو اپنے خلاف کر دیا، مگر اس بار عادل نے نہایت ادب سے جواب دیا خالہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوا، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیوی یہ محسوس کرے کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیا گیا تھا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی شازیہ خالہ نے سکون کا سانس لیا، جبکہ ناصر صاحب کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکل آئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا آج میں سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کھونے کے بعد نہیں، تمہیں سمجھ کر باپ بننا چاہتا ہوں۔ مریم خاموش رہی۔ اس کے دل میں برسوں کی تکلیف ایک ہی دن میں ختم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کے والد واقعی بدلنا چاہتے تھے۔
اس نے دھیرے سے کہا، ابو میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ آپ کبھی میری بات سن لیتے۔ اگر آپ ایک بات بھی مجھ پر یقین کر لیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ناصر صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر اس بار مریم پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ منظر دیکھ کر میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف ان کے درمیان خاموشیوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب کوئی ایک شخص سچ سننے کی ہمت کر لیتا ہے تو وہ دیوار آہستہ آہستہ گرنے لگتی ہے۔ اسی لمحے ناصر صاحب نے میری طرف رخ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فہد بیٹا، اگر آج میری بیٹی تمہاری دکان میں پناہ نہ لیتی اور تم اسے انسانیت کے ناطے روک نہ لیتے تو شاید میں زندگی بھر اپنی سب سے بڑی غلطی سے بے خبر رہتا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کہا، میں نے صرف ایک ڈری ہوئی بیٹی کو اتنا وقت دیا کہ وہ اپنے باپ تک اپنی آواز پہنچا سکے۔ لیکن مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ اب سوال صرف مریم کے گھر واپس جانے کا نہیں تھا، بلکہ اس اعتماد کو دوبارہ بنانے کا تھا جو برسوں میں ٹوٹا تھا اور جسے جوڑنے کے لیے صرف معافی کافی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد امام صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج سب سے ضروری بات یہ نہیں کہ مریم گھر واپس جائے یا نہ جائے، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ خود کو اس گھر میں محفوظ محسوس کرتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل کا خوف ختم نہیں ہوا تو اسے زبردستی لے جانا دوبارہ وہی غلطی ہوگی جو آج تک ہوتی رہی ہے۔ ناصر صاحب نے فوراً سر ہلا کر کہا، میں اپنی بیٹی پر اب کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ جب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ جہاں خود کو محفوظ سمجھے وہی رہے گی۔ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ شاید اس نے برسوں بعد پہلی مرتبہ اپنے والد کے منہ سے اپنی مرضی کی اہمیت سنی تھی۔ شازیہ خالہ نے نرمی سے کہا، مریم چند دن میرے گھر رہے گی، اس کا ذہن بھی پرسکون ہوگا اور تم سب کو بھی اپنی غلطیوں پر سوچنے کا وقت ملے گا۔ ناصر صاحب نے بغیر کسی بحث کے فوراً ہاں کر دی، مگر مریم کی سوتیلی ماں اس فیصلے پر خوش نہیں تھی۔ بہو بیٹی گھر چھوڑ کر خالہ کے گھر جا بیٹھی۔ اس بار ناصر صاحب نے ان کی بات درمیان میں ہی روک دی۔ ان کی آواز میں پہلی بار ایک باپ کا درد تھا۔ لوگ 2 دن باتیں کریں گے اور بھول جائیں گے، مگر اگر آج میں بھی پھر اپنی بیٹی کی خواہش کو نظر انداز کیا تو وہ درد ساری زندگی نہیں جائے گی۔ میں نے بہت سال دوسروں کی باتیں سن لی، اب میں اپنی بیٹی کی بھی سنوں گا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اگرچہ آنکھیں اب بھی نم تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابو میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں اس گھر پر بوجھ ہوں۔ ناصر صاحب نے فوراً جواب دیا، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، اور شاید میں نے یہی بات تمہیں کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ دکان میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ مریم کا بھائی بھی آگے بڑھا۔ اس نے اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ خود کو اچھا بھائی سمجھا، مگر آج احساس ہوا کہ اچھا بھائی وہ نہیں جو صرف گھر کی عزت کی فکر کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی بہن کا درد بھی سمجھے۔ اگر تم مجھے وقت دو تو میں اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نے اس کے ہاتھ فوراً نہیں پکڑے، مگر اس نے انہیں جھٹکا بھی نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، اعتماد لفظوں سے نہیں وقت سے واپس آتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت سچی لگی۔ اسی وقت شازیہ خالہ نے کہا، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، آج کسی فیصلے کو جلدی میں نہیں کریں گے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ مریم جاتے جاتے میری طرف مڑی، چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ میرے لیے اجنبی تھے، مگر آج آپ نے وہ کیا جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ آپ نے میری بات سنی۔ اس کے الفاظ سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، بیٹی کبھی کبھی انسان کو صرف ایک ایسے کان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بغیر فیصلہ سنائے سن لے۔ مریم خاموشی سے سر ہلا کر شازیہ خالہ کے ساتھ چلی گئی، لیکن مجھے دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ اس کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اس خاندان کی نئی شروعات تھی، اور چند ماہ بعد جو منظر میں دیکھنے والا تھا وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن جائے گا۔ مریم کے جانے کے بعد میری دکان ایک بار پھر پہلے جیسی ہو گئی، مگر میں پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کئی دن تک جب بھی دروازہ کھلتا بے اختیار میری نظر اس طرف اٹھ جاتی، جیسے دل کو اب بھی انتظار ہو کہ شاید وہ دوبارہ آ جائے۔
وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ تقریباً 3 مہینے بعد ایک دوپہر میں ایک بزرگ گاہک کی مساج مکمل کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مریم کھڑی تھی، مگر اس دن کی ڈری سہمی ہوئی مریم نہیں، آج اس کے چہرے پر پرسکون تھا۔ آنکھوں میں اعتماد تھا اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس کے ساتھ اس کے والد ناصر صاحب بھی تھے۔ دونوں اندر آئے تو میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ ناصر صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، فہد بیٹا، اگر اس دن تم انسانیت کا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ سب خیریت سے ختم ہوا۔ ناصر صاحب نے مسکرا کر کہا، ختم نہیں ہوا، اصل میں تو ہماری زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور خود ہی بتانے لگے، مریم شازیہ باجی کے گھر کچھ ہفتے رہی۔ اس دوران میں روز اس سے ملنے جاتا تھا، مگر صرف اس کی بات سننے کے لیے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے اور کتنے برسوں سے صرف میرے ایک جملے کی منتظر تھی کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ میں نے گھر واپس جا کر بھی بہت کچھ بدلا۔ اب گھر میں کسی ایک شخص کی بات سن کر فیصلہ نہیں ہوتا، سب کی بات سنی جاتی ہے۔ اتنے میں مریم نے مسکرا کر کہا، اور ابو نے سب سے پہلے میری نوکری دوبارہ شروع کروائی۔ انہوں نے خود میرے ساتھ جا کر انٹرویو دلوایا، اور جب مجھے نئی ملازمت ملی تو سب سے زیادہ خوش وہ تھے۔ ان کی بات سنتے ہی ناصر صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں برسوں اپنی بیٹی کو مضبوط بننے کا موقع ہی نہیں دے سکا تھا۔ اب میں اس کے راستے میں نہیں، اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ منظر تھا جس کے لیے شاید اتنی آزمائش آئی تھی۔ اسی دوران دکان کے دروازے پر ایک اور شخص آیا۔ وہ مریم کا بھائی تھا۔ اس نے اندر آتے ہی اپنی بہن کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، چلو ابو پھر سے جذباتی ہو گئے۔ مریم بھی ہنس پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلے تھے وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس کے بھائی نے میری طرف دیکھ کر کہا، فہد بھائی، میں آج بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پایا، مگر ایک بات سیکھ لی ہے کہ کبھی بھی صرف ایک شخص کی بات سن کر اپنے ہی گھر والوں پر فیصلہ نہیں سنانا چاہیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مریم نے میری طرف دیکھا اور نہایت سکون سے بولی، اس دن میں نے آپ سے صرف پناہ مانگی تھی، مگر آپ نے مجھے ہمت بھی دے دی۔ اب میں کسی سے ڈر کر نہیں، اپنے حق کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ بعض اوقات ایک لمحے کی انسانیت کسی کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور شاید یہی اس دن میری دکان پر آنے کا اصل مقصد تھا۔ اس ملاقات کے بعد ناصر صاحب اکثر کبھی اکیلے اور کبھی مریم کے ساتھ میری دکان پر آ جاتے۔ اب ان کے چہرے پر وہ سختی نہیں رہی تھی جو پہلی ملاقات میں دیکھی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، فہد بیٹا، میں نے اپنی پوری زندگی کاروبار کو کامیابی سمجھا، مگر اب احساس ہوا کہ اصل کامیابی اپنے گھر والوں کے دل جیتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس دن میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاتی تو میری ساری دولت بھی مجھے سکون نہ دے سکتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ مریم اب پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی نئی ملازمت میں محنت کی، اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھالا، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنے دل سے وہ خوف نکالنا شروع کر دیا جو برسوں سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کے بھائی نے بھی اپنے رویے میں بہت تبدیلی لائی۔ اب وہ ہر فیصلے سے پہلے مریم کی رائے ضرور لیتا تھا، اور اگر گھر میں کوئی بات ہوتی تو فوراً نتیجہ نکالنے کے بجائے سب کی بات سنتا۔ سب سے زیادہ تبدیلی ناصر صاحب میں آئی تھی۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک باپ کا فرض صرف گھر چلانا نہیں بلکہ اپنے بچوں کے دلوں کی آواز سننا بھی ہے۔ جہاں تک مریم کی سوتیلی ماں کا تعلق تھا، شروع میں ان کے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ کئی دن تک خاموش رہی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ناصر صاحب اب ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتے ہیں اور مریم بھی بدلے کی بجائے احترام سے پیش آتی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے لہجے کی سختی بھی کم ہونے لگی۔ ایک شام وہ خود مریم کے کمرے میں گئی اور دھیمی آواز میں بولی، اگر میرے کسی رویے سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ مریم نے انہیں کچھ لمحے خاموشی سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ برسوں کے زخم ایک دن میں نہیں بھرتے، مگر اس نے دل میں نفرت رکھنے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں ماضی کو نہیں بدل سکتی، لیکن اگر ہم سب سچ میں بدلنا چاہتے ہیں تو آئندہ کسی بھی بیٹی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بات کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
मगर इस खामोशी में सुकून था, पछतावा था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। मैं आज भी अपनी वही छोटी सी मसाज की दुकान चलाता हूँ। हर रोज नए लोग आते हैं, नए चेहरे मिलते हैं, मगर जब भी कोई परेशान इंसान मेरे सामने बढ़ता है तो मुझे मरियम याद आ जाती है। इस दिन मैंने सीखा था कि बाज़ औक़ात किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए दौलत, ताकत या बड़े अहदे की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि जब पूरी दुनिया इसकी आवाज़ सुनने से इनकार कर दे, तब एक इंसान खामोशी से इसकी बात सुन ले। शायद इसीलिए मैं आज भी खुद से यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक मसाज करने वाला था, मगर उस दिन ये खौफज़दा लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी एक अजनबी का साथ अपने रिश्तों की खामोशी से कहीं ज़्यादा कीमती साबित हो जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।